Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نتاشا جگنو یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ کیا عورت بالوں کا جوڑا بنا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ اس طرح سے پڑھی گئی نماز درست ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جوڑا بنانے والی عورت پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کیا یہ بات شرعی اعتبار سے درست ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی کر دیجیے۔ دیکھیں، عورتوں کے لیے سر کے بالوں کی چٹیاں کرنا یا پھر بالوں کو سمیٹ کر گردن کی پشت پر جوڑا باندھنا یہ بالکل جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے جسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے بالوں کی بہت سخت چٹیاں کرتی ہوں، تو جب میں غسل کروں کیا میں اپنی اس چٹیا کو کھول دوں یا نہ کھولوں؟ تو حضور نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تم اپنی چٹیا مت کھولو، بلکہ اس طرح سے پانی بہاؤ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، یعنی بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ عورتیں چٹیاں کر سکتی ہیں۔ خود ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بالوں کی چٹیاں کیا کرتی تھیں۔ عورتوں کے لیے بالوں کی چٹیاں کرنا یا پھر بالوں کو سمیٹ کر گردن کی پشت پر جوڑا باندھنا بالکل جائز اور درست ہے۔ فقہاء کرام نے تو یہ کہا ہے کہ عورت کے لیے نماز کے وقت چٹیاں کر لینا یا پھر گردن کی پشت پر جوڑا باندھنا یہ بہتر ہے، اس لیے کہ جب بال کھلے ہوں گے عورت سجدے میں جائے گی تو پھر اندیشہ ہے کہ بال بکھر جائیں گے، اور پھر عورت کے لیے نماز کی حالت میں بالوں کا چھپانا یہ فرض ہے۔ لہٰذا اگر بال کھلنے کا اندیشہ ہو تو اسے چاہیے کہ بالوں کی چٹیاں کر لے یا پھر گردن کی پشت پر بالوں کا جوڑا بنا لے، یہ بالکل جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس جوڑا کے باندھنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے سر کے اوپر کے حصے پر۔ جو عورتیں جوڑا باندھتی ہیں اس جوڑا کے باندھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر گردن کی پشت پر جوڑا باندھا جائے تو یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اسی طرح مردوں کو بھی جوڑا باندھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی مردوں کے لیے بال رکھنا جائز تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے زلفیں وغیرہ رکھی ہوئی ہوں، اب اگر کسی نے زلفیں رکھی ہیں وہ ان کی چٹیاں کرے گا یا پھر ان کا جوڑا باندھے گا تو اس طرح سے اس کے لیے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لہٰذا مردوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیں، اور عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو سمیٹ لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے نماز میں بالوں کا چھپانا ضروری ہے، اس لیے اگر کوئی عورت جوڑا باندھتی ہے یا چٹیاں بناتی ہے تو یہ بالکل جائز اور درست ہے، اس طرح سے نماز پڑھ لینا بھی جائز ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔